السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اس سے دوستی کرے گا وہ اسی میں سے ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 51 یعنی 51 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور کئی مقامات پہ کئی اور آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کفار و مشرکین سے دوستی رکھنے سے منع کیا ہے. یہاں پر دوستی سے مراد دلی دوستی، قلبی لگاؤ، بالکل گہری الفت و محبت، اس سے منع کیا گیا ہے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بھی اور قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنون کو، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، اور فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 28 نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی ایمان والوں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے. اور جو آدمی ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں، اگر اپنے بچاؤ کی خاطر میل جوڑ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے. تو یاد رکھیے، یہ جو آیات ہیں، یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ جو آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کافروں سے، مشرکوں سے دوستی رکھنے سے منع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی مومن کسی کافر و مشرک سے دوستی نہ رکھے. مومنوں کی جماعت کافر و مشرک کی جماعت سے دوستی نہ رکھے، اور مومنوں کی حکومت کافر و مشرک کی حکومت سے دوستی نہ رکھے. معزز سامعین کرام، ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ ایسا اس لیے کہا گیا ہے کہ کافر و مشرک کبھی بھی مومن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی اس کا بھلا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی بھلا نہیں چاہ سکتا ہے. ہاں، شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ اپنا اخلاق ان کے ساتھ رکھنا ہے، اخلاق بنا کر کے رکھنا ہے. لیکن بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن صورتوں میں ان سے آدمی میل جول رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر اپنے بچاؤ کی صورت ہو تو ظاہرداری کے طور پر آپ اس سے میل جول رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر کئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام حالات کے اوپر صحیح ججمنٹ ایک ایمان والے کو ہی کرنا ہے. کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، کئی حالات بنتے ہیں. ایک حالت یہ بنتی ہے کہ اگر ہم ان سے ظاہرداری میں لگاؤ نہ رکھیں گے، ان سے اگر میل جول نہ رکھیں گے تو ان سے جان و مال اور عزت و آبرو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو. کبھی کبھی ایسی بھی صورت پیدا ہوتی ہے کہ سماج و معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ ان سے خطرہ ہے، لیکن صحیح معنوں میں خطرہ نہیں ہوتا ہے، یعنی خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم ان سے ظاہری طور پر لگاؤ نہ رکھیں، میل جول نہ رکھیں تو مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کبھی کبھی ایسی صورت بھی پیدا ہوتی ہے جو عموماً ہوتی ہے کہ ان سے اگر ہم لگاؤ رکھیں گے، الفت و محبت رکھیں گے تو ہم تو بچ جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. تو ان تمام صورتوں میں اگر عزت و آبرو کے ضائع ہونے کا، جان و مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت ان سے ظاہری طور پر دوستی رکھنا چاہیے. لیکن اگر ان سے نقصان پہنچے گا اس کا صرف اندیشہ ہو تو پھر اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اور ایمان والوں کو ایمان والوں کے درمیان میں ہی رہنا چاہیے. معزز سامعین کرام، اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اگر ہم کفار و مشرکین سے ظاہری طور پر ظاہرداری کے ساتھ
ان سے الفت و محبت نہ رکھیں گے، لگاؤ نہ رکھیں گے تو مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچ جائے گا. تو ایسی صورت میں ان سے ظاہری طور پر الفت و محبت رکھنا یہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. لیکن کبھی ایسا موقع ہو کہ ہم تو ان سے مل جل رکھ کر کے بچ جائیں گے لیکن مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچ جائے گا، تو یہاں پر ایک مسلمان کو اپنے قدم کو پیچھے رکھنا ضروری ہے. لیکن یہاں پر میں بتلا دوں کہ یہ صرف میں نے فور ایگزامپل بتلایا ہے، اور بھی بہت سارے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام پہلوؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والوں کے اوپر یہ بات چھوڑ دیا ہے کہ حالات کے حساب سے صحیح ججمنٹ کرتے ہوئے جو قدم ہو اس قدم کو اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایک ایمان والے کو نہیں کہا ہے بلکہ ایمان والوں کی جماعت کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. کافر و مشرک میں یہود و نصارہ بھی آتے ہیں کیونکہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی باتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں. خاص طور سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایمان کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہے، وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، چاہے وہ ایک ایمان والا ہو، چاہے وہ ایمان والوں کی جماعت ہو، چاہے وہ ایمان والے کی حکومت ہو، سب کو چاہیے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنائیں. دوست کا مطلب وہی ہے دلی دوست، بالکل قلبی لگاؤ. ظاہری الفت و محبت ہے کسی وجہ سے چلے گا، اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے، شریعت کا یہی حکم ہے اور اسلام کی یہی پہچان ہے. لیکن ظاہری الفت و محبت اور لگاؤ، اللہ نے کہا کہ ان کو مت بناؤ دوست. کیوں نہیں بناؤ؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر آپ دنیا کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، یہودی اور عیسائی جو مذہب ہے اس کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہودیوں میں اور عیسائیوں میں پرانے زمانے سے بڑی سخت دشمنی چلی آ رہی ہے. عقیدے کی دشمنی ہے، جماعت کی دشمنی ہے، گروہی دشمنی ہے، دشمنی بڑی شدید ہے. اس قدر سخت دشمنی ہے کہ جب بھی موقع ملا تو عیسائیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا ہے، بے شمار یہودیوں کو قتل کیا ہے. اور جب بھی یہودیوں کو موقع ملا انہوں نے عیسائیوں کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے ان لوگوں نے. اتنی شدید دشمنی ہونے کے باوجود جب مسلمانوں کے خلاف بات آئے گی سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں گے کفار و مشرکین کے سماج و معاشرے میں، ان کے ماحول میں اگر کوئی ایک آدمی کہیں کا مارا جاتا ہے تو ان کا خون ان کو انسانیت کا خون لگتا ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر قتل عام ہو، ظلم ہو، ستم ہو، کوئی ایک لفظ بولنے کے لیے ریڈی نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب ایک ہو گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنائیں گے لیکن مسلمانوں کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے ریڈی نہیں ہوتا ہے کہ اپنا جب معاملہ آتا ہے تو سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اگرچہ وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن یاد رکھو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد اور متفق ہو. سامعین کرام، افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اگر تم میں سے کوئی اے ایمان والو ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے دلی دوستی رکھتا ہے، فإنه منهم، تو وہ اسی میں سے ہے، وہ بھی اسی میں سے ہے. اور اللہ نے آگے کہا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. سامعین کرام، آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمائے ہیں جو خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ
ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔